بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فرض مسح الرأس في الوضوء وبه قال حدثنا يونس وعبد الغني ابن ابي عاقل واحمد بن عبد الرحمن قالوا اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى ابن عبد الله ابن سالم ومالك بن انس عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيده في وضوء للصلاة ماء فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيده إلى مؤخر رأسه ثم ردهما إلى مقدمه. قال مالك هذا أحسن ما سمعت في ذلك وأعمه في مسح الرأس. امام مالک رحمہ اللہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل حضرت عاصم مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ارشاد نقل فرمایا انہ اخذ بیدہ فی وضوء للصلاۃ ماء فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيده الى مؤخر رأسه ثم ردهما الى مقدمه. قال مالك هذا احسن ما سمعت من ذلك وعمه في مسح الرأس. سمجھ میں آیا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عاصم مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح فرمایا اس ترتیب کے ساتھ کہ جناب اپنے ہاتھوں کو مقدم رأس سے مؤخر رأس تک لے کر گئے اور مؤخر رأس سے مقدم رأس تک لے کر آئے. اب یہ کہ پورے سر کا استعیاب ہوا، اس لیے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے. ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پورے سر کا مسح فرض نہیں ہے بلکہ بعض راس کا مسح فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت عمل ہے. ائمہ ثلاثہ کے پاس حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت دلیل ہے کہ مسح علی ناصیتہ، پیشانی کے اوپر انہوں نے مسح فرمایا. کس کے اوپر؟ پیشانی کے اوپر. لیکن بعض راس کے اندر اختلاف ہے. اختلاف یہ ہے کہ آیا اس بعض راس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تفسیروں کے اندر ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد ناسیہ ہے، پیشانی، اور دوسری تفسیر اعلیٰ بعض راس سے مراد ثلاثہ اصابع، 3 انگلیاں مراد ہے، اور اس کی تیسری تفسیر چوتھائی سر کا مسح کرنا مراد ہے. کیا مراد ہے؟ چوتھائی سر کا مسح. لیکن علماء نے چوتھائی سر کے مسح کو اختیار کیا اور باقی کو چھوڑ دیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کو ان کی دلیل کا جواب دیتے ہیں، اور وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ نے جو عاصم مازنی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بطور دلیل کے پیش کی ہے، یہ ایک خاص واقعہ ہے، اور خاص واقعہ سے عمومی حکم کا استدلال نہیں ہو سکتا. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے وضو کے اندر بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جن کا غسل ہوتا ہے، دھونا ہوتا ہے، اور بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مسح ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے کا دھونا یہ غسل ہے. اب غسل کے اندر پورا استعیاب ہوگا، پیشانی کے بال سے توڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسری کان کے لو تک. اب یہ کہ غسل کے اندر پورا استعیاب آ گیا، پورا ہاتھ دھوئیں گے تو یہاں سے شروع کر کے کونیوں سمیت آپ پہنچائیں گے. صحیح ہے جی؟ کونیوں سمیت کیا کریں گے؟ پہنچائیں گے. غسل ہے، اس سے پورا عضو آپ نے دھونا ہے. پاؤں، اس کا بھی غسل ہے، تو وہ بھی آپ نے ٹخنوں سمیت پورا کا پورا دھونا ہے. لیکن جہاں تک مسح کی بات ہے تو مسح کے اندر استعیاب فرض نہیں ہے. اور اس کی مثال آپ ایسے لے لیں، آپ مقیم ہو یا سفر پہ ہو اور آپ اپنے پاؤں میں موزے ڈالنا چاہتے ہیں، جرابیں. آپ سفر میں یا مقیم ہے اور یہ کہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاؤں پہ موزے. تو پاؤں میں جو آپ نے موزے ڈالے، اب اس موزوں کے اوپر مسح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا. تو یہ جو مسح ہوتا ہے موزوں کے اوپر، وہ پورے موزوں کے اوپر مسح ہوتا ہے یا بانس کے اوپر ہوتا ہے؟ تو جب بانس کے اوپر مسح ہوتا ہے، اسی طریقے سے جناب سر کا جو مسح ہے وہ بھی مسح ہے، لہذا وہ بانس کے اوپر ہوگا، کل کے اوپر نہیں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو غسل ہے وہ پورا استعیاب کے ساتھ ہوگا، اور جو مسح ہے وہ پورے استعیاب کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ بانس کے ساتھ ہوگا.
صحیح جی. تو اعضائے مغسولہ کو مغسولہ کے اوپر قیاس کرے اور اعضائے ممسوحہ کو ممسوحہ کے اوپر قیاس کرے.